کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر اس رات کی تاریکی میں دین کی مجلس کے لیے وقت اپنا نکالا اور یہاں تک آئے علماء دین کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اور میں شکر گزار کیوں نہ بنوں آپ کے اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، شجر، حجر، دنیا کی ہر چیز جس کے لیے بنی، وہ فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا وقت نکال کر کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں دیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے بیچ آنے والے مہمان جو حضرت قاری محمد آزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو گلاوٹھی سے تشریف لا چکے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے بیچ جو ہمیں نصیحتیں کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے کہ دنیا کے اندر جینے کے طریقے کیا ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے کون سا طریقہ بتایا، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کون سے راستے پر آ گئے ہیں، آیا ہم کو زندگی کے اندر کیا اخلاق سے پیش نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم ہیں کہ دوسروں کے اوپر تان کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دیا۔ لیکن یاد رکھو اخلاق وہ چیز ہے، اخلاق وہ اعلیٰ ترین ہیرا ہے، وہ جوہر ہے، وہ سونا ہے، وہ موتی ہے کہ اخلاق اگر آپ اپنی زندگی کے اندر لاؤ گے، یقیناً میں اس ڈائس سے، اس علماء دین کے ڈائس سے کھڑا ہو کر ذمہ داری کے ساتھ بات کہوں گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہوں گا کہ اخلاق آپ ادا کر کے تو دیکھو۔ اللہ کے نبی کے اخلاق، میرا نبی جس کے لیے دنیا کی ہر چیز سجائی گئی ہے، اس کا ایک بھی ادنا سا کام ہماری زندگی کے اندر اگر آ گیا، یاد رکھو جن سے ہمیں شکایت ہے، جن سے ہمیں شکایتیں ہیں، رات سے صبح تک، صبح سے شام تک ہمیں شکایتیں ہیں، کس سے؟ کبھی سرکار سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے۔ میں سب کا بائیکاٹ کروں گا اور یوں کہوں گا کہ شکایتیں کرنا بند کرو، آج وقت ہے سنبھلنے کا۔ آپ کو یاد نہیں ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے یوں کہہ کر کے گئے ہیں، دو لفظوں کے اندر بیان کر کے گئے ہیں، اعمالکم و مالکم، لوگوں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے سروں کے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ آج ہمیں شکایت ہے سرکار سے، آج ہمیں شکایت ہے حکومت ہند سے۔ یاد رکھو ان کی غلطی نہیں ہے، کیوں؟ اس معنی کر ان کی غلطی نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے اعمالکم اموالکم حدیث کیا کہتی ہے؟ ہم نے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کی، ہم نے کیا سمجھ لیا؟ ہم نے دین کو ایسے ہی سمجھ لیا، ہم نے دین کو صرف ایسے ہی مان لیا۔ یاد رکھو آپ کی زندگی میں، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز آپ کے اوپر 5 وقت فرض ہے، لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اخلاق ادا کر کے تو دکھاؤ۔ اخلاق ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرتے، اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا، اچھا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے ان لوگوں سے تعلقات جو لوگ برادران وطن ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، اس حکومت کے لوگ ہیں، ہم نے ان سے تعلقات تو رکھے ہیں، اپنے مفاد کے لیے رکھے ہیں، اپنے فائدے کے لیے رکھے ہیں۔ دوسرے کا نقصان ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں، ہمارا فائدہ ہو۔ یاد رہے میں یوں کہوں گا جب تک ہم برادران وطن کے ان لوگوں سے اپنے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، آپ کے اوپر ظلم ہوگا، آپ کے اوپر زیادتی ہوگی، آپ سے وہ ظلم، وہ زیادتی نہیں رکے گی۔ اگر ظلم کو روکنا ہے، زیادتی کا مقابلہ کرنا ہے، تو میں یہ کہوں گا اخلاق اللہ کے نبی والے لے کر کے آؤ، وہ آ کر کے آپ کے قدموں میں پڑیں گے۔
آپ کو پتا نہیں ہے اسی حکومت اسی ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمارے پرخوں نے ہمارے آبا نے ہمارے اجداد نے 832 سال حکومت کی ہے. آج بھی وقت ہے ہمیں سنبھلنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہوگا, ہمیں ایک ہونا ہوگا, ہمیں جڑنا ہوگا, ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا, ہمیں انتشار سے بچنا ہوگا. میں تو یوں کہوں گا اگر آپ ایسے ہی انتشار کے اندر رہے, منتشر رہے, ٹوٹے پھوٹے رہے, ایک کو ایک سے شکایت رہی, ارے میں تو یوں کہوں گا آپ کے اوپر جو ظلم ہے, آپ کے اوپر جو بربریت ہے, آپ کے اوپر جو زیادتی ہے, وہ زیادتی ایسے ہی ہوتی رہے گی. اگر آپ کو اس سے بچنا ہے, آپ کو اس سے نکلنا ہے, آپ اخلاق پیش کر کے دکھاؤ. 2 لفظوں میں بات ختم کروں گا. کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں ان لوگوں کے واقعات آپ نہیں پڑھتے جو اللہ کے نبی سے دشمنی رکھتے تھے, شکایتیں رکھتے تھے؟ میں آپ کو کس کس کا نام گناؤں؟ آپ نے نمرود کو نہیں پڑھا, آپ نے شداد کو نہیں پڑھا جو دعویٰ کر رہا ہے زمین پر جنت کا, آپ نے اس کو نہیں پڑھا, کہتا ہے جنت بنوائی ہے, اور اس کو جو بھی بنوایا تھا وہ خود بھی اس کو نہ دیکھ سکا. میرے بھائیوں, کہتا تھا آنا ربکم الاعلی, میں ہی رب ہوں. میں تو یوں کہوں گا ارے ان لوگوں سے جو آج ہمارے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں, ہمارے اوپر طنز کر رہے ہیں, ہمارے اوپر تشریح کر رہے ہیں, آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دو, آپ اپنے اخلاق پر دھیان دو, آپ اپنے دین پر دھیان دو, آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھو, آپ ان لوگوں کے واقعات پڑھو کہ جن لوگوں کے واقعات پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے. میرے عزیزوں, آج اگر آپ اور ہم پریشان ہیں, ایک بات کہوں گا, آج آپ خود اپنے دل کا محاسبہ کریں. آج خود آپ اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لیں. میں کہوں گا اگر 100 گھر ہیں, 100 گھروں میں سے 90 گھر وہ ہیں کہ کسی کو اگر شوہر ہے بیوی سے شکایت, اگر بیوی ہے شوہر سے شکایت, اولاد ہے والد سے شکایت, والد کو اپنی اولاد سے شکایت. اور لوگوں, یہ شکایتیں ایمان والے گھر میں کہاں سے آئی؟ یہ شکایتیں آئی ہیں تو جب آئی ہیں جب ہم نے حدیثوں کو پڑھنا چھوڑ دیا, جب ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا, جب ہم نے ان چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیا جن چیزوں کو پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا تھا, دل کے اندر نور آتا ہے, دل کو سرور آتا ہے, چین ملتا ہے. میں تو یوں کہوں گا آج ہمارے نوجوان طبقے کے اندر ایک وبا ہے, ایک بڑی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے. کہتے ہیں نماز بھی ادا کر لیں, دین کے ارکان میں بھی لگ جائیں, سب چیز کر لیں, لیکن دل کو سکون نہیں ملتا. پیارو, دل کو سکون ملے گا تب جب آپ وہاں ذہن لگا کر کے کام کرو گے جس کام کے لیے جا رہے ہو. ہم نماز کے اندر تو کھڑے ہیں لیکن دماغ کے اندر, دل کے اندر یہ ہے, آپ میری بات کا برا نہ مانیں, آپ کا اپنا ہوں, آپ کے بیچ بولنے کا موقع ملا ہے, میں کہہ رہا ہوں, دل کے اندر جو بات ہے رکھ رہا ہوں. آج میں یوں کہوں گا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, مسجدوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, 4 رکعت والی نماز بھی پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے جو کہتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا, چین نہیں آتا, زندگی سمجھنے نہیں آ رہی, کاروبار بھی اچھا ہے, پیسہ خوب کما رہے ہیں, پیسے کا پتہ نہیں چلتا. میں یوں کہوں گا آپ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع تو لا کر کے دیکھو. آپ اپنے دل کے اندر بغض کی
کینہ کپٹ جو چیز کو منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو نکال کر تو دیکھو. میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اور اگر کسی کو معلوم کرنا ہو تو میں اس کو حدیث کے حوالے سے بھی سمجھاؤں گا، قرآن کی آیت کے ذریعے بھی سمجھاؤں گا کہ آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ ان ارکانوں پر کھڑے اتر کر تو دیکھو، پھر کہنا آ کر کہ آپ کو سکون آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ باتیں ہیں ہمارے اندر، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی زندگی میں رہ کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر، ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کر ان پر اتر رہے ہیں. اور بڑے خسارے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ نے زندگی بھی دی ہے، جنہیں اللہ نے جوانی بھی دی ہے، جنہیں اللہ نے جن کے گوڑوں کے اندر جان بھی دی ہے، جو ابھی سجدہ بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مسجد اور سے دور ہیں، تو وہ اپنے آپ کو خسارے کے اندر مانے. کیوں؟ میں یوں کہوں گا کہ آپ اس چیز سے دور ہو جس چیز کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کے 27ویں پارے کی آیت کہتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا کہتی ہے آیت؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے. قسم با خدا اگر 50 گھر ہیں، 50 گھر اتحاد کے ساتھ آ جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ ان 200 گھروں پر بھاری ہیں جو گھروں کے اندر انتشار ہے، جو منتشر بکھرے ہوئے پڑے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ سے بہت عاجز انداز میں، مؤدب انداز میں یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک کرنے کی کوشش کرو. آپ اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو جو زمانہ نبوی کے اندر صحابہ کرام کے اندر تھی. اللہ کے نبی نے انہیں بتائی تھی، انہیں سمجھائی تھی. ان کے بعد اولیاء، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کے بعد آنے والی زندگی کے لوگوں کے اندر جو اولیاء ہوا کرتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے عالم ہیں، ان کے اندر جو باتیں ہیں ہمیں ان کو پکڑنا ہوگا. اب میں زیادہ طول نہ لیتے ہوئے بلا کسی تاخیر اور تمہید کے ہمارے بیچ